اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان علی باجوہ، چیف کوآرڈینیٹر اگیگا پاکستان، سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی، 29 جون 2026 تقریباً رات کے 2:15 بج رہے ہیں۔ یہ میسیج ریکارڈ کروانا چاہ رہا ہوں خاص طور پہ پنجاب کے امپلائیز کے لیے کہ انگلش ٹریننگ اور اسپوکن کے حوالے سے جو ایک ٹریننگ چل رہی ہے اور اس کے بعد ٹیسٹ وغیرہ بھی ہونا ہے، تو ہمارے اساتذہ نے اس کا جو ہے وہ بائیک آؤٹ کیا۔ آلدو کہ اس سے پہلے 16 تاریخ کو جو ہمارا پروٹیسٹ تھا بجٹ کے دن، ہم نے اس کو پرولونگ کیا، پوسٹ پون کیا۔ جو دونوں سائڈ کے گروپس تھے کہ ہم نے مشاورت کے ساتھ بیٹھ کے کس طرح سے جو ہے گورنمنٹ کو نیگوسیشن کی ٹیبل پہ لانا ہے، اور 24 تاریخ کو اس حوالے سے جو ہے وہ میٹنگ بھی کی گئی فیصل آباد کے اندر۔ بدقسمتی کے ساتھ ڈیورنگ میٹنگ ہمارے چیئرمین اگیگا پنجاب جناب غلام محی الدین صاحب کے والد کے حوالے سے خبر آئی کہ ان کی طبیعت خراب ہے، ان کو ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ کیا گیا، اور وہ میٹنگ اسی حوالے سے تھی کہ ہم نے کیا لاہ عمل جو ہے اختیار کرنا ہے کہ ہمارے پنجاب کے جو ملازمین ہیں ان کے جو حقوق سلب کیے گئے ہیں، گورنمنٹ کو کس طرح سے ہم نیگوسیشن کی ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ لے کے آئیں۔ کیونکہ ایک طرف تو ہمارے اساتذہ جو ہیں انہوں نے اس ٹیسٹ کا بائیک آؤٹ کیا، آلدو کے اگیگا کی طرف سے اس کی کال جو ہے نہیں تھی، ابھی ہم نے مشاورت کرنی تھی، کیونکہ جب دو گروپس آ جائیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جی ایک لیڈ کر رہا ہے، اس نے دوسرے سے مشاورت نہیں کی، بٹ دونوں چیئرمین جو ہے ایک سائڈ سے غلام محی الدین صاحب اور دوسری طرف سے خالد جاوید سنگیڑا صاحب، انہوں نے جو ہے مشاورت کی، اور دونوں گروپس نے جب ایک ان کو مینڈیٹ دیا ہوا تھا تو انہوں نے اس بائیک آؤٹ کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس دوران ہمارے وزیر موصوف جناب رانا سکندر حیات کا ایک بیان بھی سرکولیٹ ہوا، اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے میں پنجاب کے جو ٹیچر حضرات جنہوں نے بائیک آؤٹ کیا ہے اس کے حوالے سے میں بڑا کلیئر کٹ موقف دے دوں کہ اس میٹنگ کے اندر بھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی بالکل ہم اپنی اساتذہ کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ بائیک آؤٹ جو تھا یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ صرف ٹیسٹ یا اس کے حوالے سے نہیں ہے، یہ اس حوالے سے بھی ایک میسیج کنوے کرنا تھا جو لیو ان کیشمنٹ، پینشن ریفارمز، رول 17A اور ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، کنوینس الاؤنس، جو 2 ایڈ ہاک ضم ہوئے وفاق کی طرز کے اوپر، وہ مراعات نہیں دی جا رہی، تو یہ بیسکلی ہم نے کہا کہ یہ ایک سٹیپ ہے۔ اس حوالے سے تمام چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھا گیا، دیکھا گیا، آپ کو بتایا کہ جی ہمارے چیئرمین صاحب کے والد کی طبیعت خراب ہوئی، انہیں ہسپتال جانا تھا، ہم نے اس کو 3 تاریخ تک جو ہے وہ لے کے گئے کہ تمام یونینز ایسوسیشنز جو پنجاب کی ہیں دونوں سائیڈوں کی، کیونکہ بہت سے لوگ رائٹ ناؤ سائلنٹ ہیں، وہ 2 کشتیوں کے مسافر ہیں، پہلے تو بیٹھ کے کہتے کہ صلح ہونی چاہیے، جب صلح ہو گئی تو وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے چین کی بانسری بجا رہے ہیں۔ یہ بیسکلی وہی لوگ تھے جنہوں نے عملی طور پہ کبھی جد و جہد کی نہیں، اور انہیں ایک ایکسکیوز چاہیے تھا، ایکسکیوز تو ان کی ہوگی ختم۔ صرف ٹیچرز نہیں ہیں، ہمارے ہیلتھ کے ساتھی ہیں، ہمارے اریگیشن کے ساتھی ہیں، ہمارے میونسپل کارپوریشنز کے ساتھی ہیں، ہمارے کلرکس ہیں، ہمارے ریونیو کے جو پٹواری حضرات ہیں وہ ہیں، کلاس 4 کے ساتھی ہیں، کلرک ساتھی ہیں، یہ تمام کمیونٹی ہے جو اس سے افیکٹ ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس کا لائحہ عمل یہ بنایا گیا کہ 3 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی میٹنگ کر کے ان تمام لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ آن بورڈ کرنا ہے، اور جو ڈیسیجن لیے گئے ہیں کہ ہم نے مکمل تالہ بندی سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے کہ علامتی بائیک آؤٹ تمام آفیسز کے اندر کس طرح انشور کرانا ہے، مکمل قلم چھوڑ ہڑتال، تدریسی عمل کا بائیک آؤٹ، ٹریننگز کا بائیک آؤٹ، سٹیپ بائی سٹیپ کرتے ہوئے جب ہم سمجھیں گے کہ جی واقعی یہ سٹیپ ہو گیا تو پھر ہم تالہ بندی کی طرف جائیں گے۔ اور اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ جی ہم مشینری روک رہے ہیں یا کچھ ہے، جسٹ کہ ہمارے جو جائز آئینی مطالبات ہیں گورنمنٹ اس کی طرف جو ہے نیگوسیشن کی طرف آئے۔ نچکاری جو ہے وہ خاص طور کے اوپر جو ہے اس کا ایشو ہے۔
تو پنجاب کے تمام ٹیچرز اور ان کے لیے میرا میسیج ہے جن کے نام جو ہے وہ ٹریننگ پہ آئے ہیں، وہ ظفر صاحب کا شعر تھا کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر، آدمی کو اتنا تو صاحب کردار ہونا چاہیے. تو پھر بائیک آؤٹ کیا تو اس پہ قائم بھی رہے ٹیچرز، آدمی کو اتنا تو صاحب کردار ہونا چاہیے کہ آپ اپنی لیڈرشپ سے ایکسپیکٹ کریں کہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے جا کے گیٹ بند کریں، سول سیکریٹریٹ کے گیٹ بند کریں، وہاں پہ تالے لگائیں، صوبائی اسمبلی کے باہر بیٹھیں، وہاں پہ دھرنا دیں، دہشت گردی کے پرچے ان پہ ہوں، اقدام قتل کے پرچے ان کے اوپر ہوں، مگر عملی طور پہ اگر وہاں نہیں نکل سکتے تو اپنے حصے کا یہ کام جو پریکٹیکلی ایک بائیک آؤٹ ہے کہ جی ہم بائیک آؤٹ کر رہے ہیں انٹل اینڈ انلیس جو ہمارے مطالبات ہیں وہ پورے نہیں کیے جاتے، تو سب سے آسان جو ہے وہ مرحلہ آپ کے پاس ہے، شو کاز ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، پھر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں. سیکنڈلی جو ہمارے وزیر موصوف جناب رانا سکندر حیات صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی، کیا ہی کہنے ان کے، افسوس ہوتا ہے، شرم آتی ہے کہ کیا بندہ بات کہے کہ پھر یہ کہا جائے گا جی کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، کچھ فرق ہونا چاہیے. تو خواجہ آصف صاحب والی بات ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. صرف اتنا ہی کہیں گے، میرے اپنے گھر میں میری والدہ ٹیچر، اور میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ بچوں کی کتابیں بھی اور یونیفارم بھی جو ہے وہ اپنی جو سیلری تھی اس سے دیتی رہی، اور ٹیوشن بھی جو بچوں کو وہ گھر پڑھاتے رہی. ابھی تو خیر وہ ریٹائر ہیں، بغیر پیسے لیے. میری 2 پھوپھیاں وہ بھی ٹیچر ہیں، اور میرے فیملی کے اندر جو ذاتی ریلیٹیو ہیں وہ ٹیچر ہیں. تو ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے انہوں نے محمود و ایاز، اور بڑا میں الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں کہ بندہ غلطی کر دے یا ساری چیزیں ہیں تو اس کو ایڈمٹ کر لیتا ہے، مگر یہاں پہ بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ ایک غلط بات کر کے اس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے. یہ استاد جو کہتے ہیں کہ جی باپ کی طرح ہوتا ہے، اور وہ جو میں نے ایک شعر کہا تھا کہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. تو جس تقریب کے اندر جو ہے یہ الفاظ جو ہے ادا کیے گئے، تو وہ سامنے جو پیف کو اسکول دیے تھے وہ تھے شرکا. تو پیف والوں کے حالات یہ ہیں کہ کسی کو 5,000، کسی کو 10,000، کسی کو 15,000 منیمم ویجز جو ہے آپ ٹیچرز کو جو ہے نہیں دے پا رہے، جو پرائیویٹ سیکٹر کی ہے. دعویٰ تو آپ کرتے ہیں کہ جی میں پرائیویٹ والوں کا بھی وزیر ہوں اور سرکاری والوں کا بھی وزیر ہوں. تو سرکاری والے تو کسی نہ کسی حد تک منیمم ویجز کے اندر آ گئے، تو جن پرائیویٹ والوں کے آپ وزیر ہیں تو وہاں پہ منیمم ویجز ایک مزدور کم از کم اجرت، وہ بھی انسکلڈ 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، انسکلڈ، سیمی سکلڈ اور سکلڈ والی. تو انسکلڈ کی لیبر بھی جو ہے مینز کے وہاں پہ چوکیدار سیکیورٹی گارڈ کی تنخواہ زیادہ ہے. تو جناب وزیر تعلیم صاحب، جن کو آپ پرائیویٹ سیکٹر کا وزیر کہتے ہیں، ان کو تو آپ مزدور کی کیٹیگری کے اندر بھی جو ہے وہ نہیں لے کے آ رہے. دوسری امپورٹنٹ ترین چیز، ہمارے بہت سے ساتھی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی بات کرتے ہیں. تو بھائی یہ مشکل ہے، یہ وہ الاؤنس ہے جو طاقتور ترین اداروں کو نہیں مل رہا. محروم ترین جو ملازم ہے یہ ان کے لیے جو تفریق ہے، پرائم منسٹر آفس، پریزیڈنٹ آفس، نیشنل اسمبلی، سینٹ، نیب، ایف آئی اے عدلیہ، صوبائی سیکریٹریٹ ہو گئے، آپ کی عدلیہ ہوگی، گورنر ہاؤسز ہو گئے. یہ اضافی مرات لے رہے تھے جو 300 گنا 600 گنا لے رہے تھے. اس لیے ہم نے لڑائی لڑی کہ یہ تفریق ختم ہونی چاہیے اور ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس
وفاق میں تو ہم کسی حد تک کامیاب ہوئے، مگر صوبائی ملازمین شاید یہ چاہتے ہیں کہ وہ گھروں کے اندر ان کو جو ہے ریلیف ملے۔ ایک بنیاد جو ہے وہ بنا دی گئی، پہلے بھی 2 دفعہ مل چکا، عملی طور پہ جو ہے وہ جد و جہد کرنی پڑے گی، اور انشاءاللہ تعالی ضرور پنجاب کے ملازمین کو بھی یہ ریلیف ملے گا۔ آلدو وفاق کی بہت سی چیزیں رہتی ہیں، وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن رہتی ہے، ادارے پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور بہت سی چیزیں اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ پنجاب کے ملازمین صفوں میں اتحاد رکھیں، اور وزیر صاحب کے لیے پیغام ہے کہ جن کا اپنا گھر شیشے کا ہوتا ہے وہ دوسروں کے گھروں میں پتھر نہیں پھینکتے ہیں۔ بہت سی چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہیں، اس کی میں بھرپور طریقے سے جو ہے مذمت کرتا ہوں، خواہ وزیر صاحب کے بھائی کے حوالے سے ہو جو کسی کو بٹھا کے پیپر دلوا رہے تھے، جو دیگر بہت سے لوگ پاکستان جب بنا اس سال کی بات کرتے ہیں، ان کو جتلاتے ہیں، اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، آئینہ دکھاتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور خاص طور پہ میں ان لوگوں کی مذمت کرتا ہوں جو وزیر صاحب کے حوالے سے جو ہے ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، سرکاری ملازمین کی یونینز ہوتے ہوئے۔ تو 3 تاریخ کو تمام سٹیک ہولڈرز جو ہے دا پکچر ول بی کلیئر پنجاب کے حوالے سے کہ کون کون عملی طور کے اوپر جو ہے وہ جد و جہد کے اندر جو ہے ادارے، ڈپارٹمنٹ، ایسوسیشنز جو ہے شامل ہوں گی۔ ایک چیز بڑا واضح ہے، جو یہ شو کاز نوٹسز اور یہ ساری چیزیں جاری ہوئے ہیں، 7 تاریخ کو تمام چیف ایگزیکٹو آفیسز کے باہر جو ہے ہم احتجاجی مظاہرے بھی کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر صاحب کا جو بیان ہے، جتنی بھی مذمت کی جائے اس کے اوپر کم ہے، اور ان کے استعفے کا بالکل مطالبہ نہیں کریں گے۔ دس از دا پکچر۔ ایک آئینہ ہوتا ہے وزراء، نون لیگ کی جو گورننس ہے یہ خود جو ہے وفاقی کابینہ، صوبائی کابینہ کو، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو دیکھنا ہے کہ پکچر کیا دکھا رہے ہیں آپ کے وزیر موصوف صاحب، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے بہتر تو پھر عثمان بزدار صاحب تھے یا قائم علی شاہ صاحب تھے، جن کی لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ کم از کم زبان کو تو لگام تھی، اور کوئی غلط بات کر دی تو بجائے اس کے کہ اپالوجائز کریں آپ آ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ پولیس کے محکمے کے اندر کیا ہو رہا ہے، کبھی بھی ان کی ٹاپ مینجمنٹ نے آ کے یہ بات نہیں کی۔ وفاقی لیول کے اوپر کتنے کتنے وزراء، یہ جو آئی پی پیز جو ہے اربوں روپے کا ایک برڈن جو ہے وہ ڈالا گیا ہے پاکستانی عوام کے اوپر، وہ وفاقی وزراء نے مختلف گورنمنٹس کے دوران جو ہے یہ فیصلے کیے، اور اساتذہ کو چور کون کہہ رہا ہے؟ پنجاب گورنمنٹ کے وزیر تعلیم اساتذہ کو چور کہہ رہے ہیں، جن کی اپنی گورنمنٹ نے اساتذہ کے لیو ان کیشمنٹ کے پیسے جو ہے وہ چوری کر لیے، جن کی اپنی گورنمنٹ نے پینشن ریفارمز کے نام کے اوپر سرکاری ملازمین کی پینشن کے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ پنجاب گورنمنٹ کے وہ وزیر اساتذہ کو پنکھا چور کہہ رہے ہیں جنہوں نے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو وفاق نے اناؤنس کیا، پنجاب کے ملازمین اساتذہ کا جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا۔ پنجاب گورنمنٹ نے کنونس الاؤنس جو ہے وہ چوری کیا پنجاب کے ملازمین کا۔ رول 17A جو خالصتاً بیواؤں اور یتیموں کا حق تھا، اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ یہ تو کیا بات کی جائے اس کے اوپر۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اس میسج کو شیئر کریں۔ اپنے حصے کا کام ملازمین نے بھی کرنا ہے، اساتذہ نے بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 تاریخ کو میٹنگ کر کے دونوں گروپس کے ساتھی تمام کو اکٹھا بٹھا کے جو ہے جتنے دیگر ادارے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی قلم چھوڑ ہڑتال اپنے بائیکاٹ کی طرف آئیں گے، اور اپنے اساتذہ نے جو لیڈ کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ ایک کے خلاف کارروائی یہ سب کے خلاف کارروائی سمجھی جائے گی۔ بہت شکریہ۔